نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا فتح المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم اور اس کے پیارے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہمیں پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ احزاب سے قرآن کریم کی ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے ساتھ سورہ نحل سے آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ صریح اور دو انداز میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کرتی ہے، اور جو دوسری آیت کریمہ سورہ نحل سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کے ذمے اللہ کے پیغام اور احکام واضح پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی ان کی ذمہ داری صرف
اب اس آیت کریمہ کو لے کر آج ہم بات کریں گے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت اور مقاصد بعثت کی تکمیل سے آپ کی شان خاتمیت نبوت کا ثبوت۔ مقاصد نبوت کی تکمیل سے آپ کی شان خاتمیت نبوت کا ثبوت اور اس پر استدلال۔ مگر اس سے پہلے یہ جان لیجیے اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جس کا آغاز آدم صفی اللہ علیہ السلام سے ہوا، اس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کسی بھی معنی میں کسی نبی کا آنا محال ہے، ناممکن ہے۔ البتہ یہ بات ذہن کر لیں، رہ گئی بات دعوی نبوت کرنے والوں کے حوالے سے، تو دو حدیث سادہ لفظوں میں کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ دوسری حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 27 لوگ آئیں گے، 27 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آقا نے یہ بھی فرما دیا ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی۔ فرمایا وہ سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سلسلہ نبوت اور رسالت اختتام کو پہنچ گیا۔ اب آ جائیں جو عرض میں نے کیا کہ مقاصد نبوت کی تکمیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت، اس پر استدلال اور اس کا ثبوت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکامات کو واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ یعنی اس کے سوا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیغام حق بنی نوع انسان تک پہنچا دیں۔ اب یہ چیز تمام انبیاء، تمام مرسلین ان کی ذمہ داری رہی، فرائض منصبی کا حصہ رہی، جبکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ
جو مقاصد لگائے گئے وہ فقط ابلاغ مبین نہیں تھا، بلکہ ان 5 مقاصد کی تکمیل بھی تھا جو آپ کو عطا کیے گئے تھے، جو آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ اب صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب ان مقاصد کی تکمیل بھی آپ کے ذمہ تھی تو جب کوئی کام مکمل ہو گیا پھر کسی اور کی حاجت اور ضرورت نہ رہی۔ سب سے پہلی بات، آپ کے مقاصد کی تکمیل میں آپ سے پہلی شریعتوں کا منسوخ کیا جانا، آپ سے پہلی شریعتوں کا منسوخ کیا جانا۔ سورہ بقرہ آیت 106، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو بہر صورت اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے؟ آپ کی آمد کے ساتھ شرائع سابقہ منسوخ ہو گئی۔ قرآن نے اعلان کر دیا میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب اسلام کے آ جانے کے بعد چونکہ تمام پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی، کسی اور دین کی پیروی کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اب قیامت تک فقط دین کہلانے کا حق عند اللہ صرف اسلام کو ہے، اور کوئی مذہب دین کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ ہی رہنمائی کرتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ جب اسلام ہی دین ہے تو اسی کی پیروی کی جائے گی، اسی کے احکامات اور اسی کی تعلیمات انہیں مانا جائے گا، اور اسی کے عقائد کو اپنی نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر بنایا جائے گا کہ یہی دین حق ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی تکمیل ہو گئی۔ دوسری چیز، تکمیل احکام شریعت، تکمیل احکام شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر دیا۔ احکام شریعت کی تکمیل، دین کے احکام مکمل ہو گئے، رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ تیسری چیز جو آپ کی مقاصد نبوت کی تکمیل کا حصہ ہے وہ ہے احکام شریعت میں تخفیف کرنا، احکام شریعت میں تخفیف کرنا، امت کے لیے آسانیوں کو دائماً سامنے رکھ دینا کہ اب جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی پر عمل کرنا دین اسلام ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی شریعتوں میں احکامات میں سختی تھی، احکامات میں شدت تھی، مگر شریعت محمدی میں احکامات میں آسانی تھی، اور اس چیز کی تکمیل بھی آپ کے مقاصد نبوت کا حصہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت 157، ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کے اخلاق کو، جن کی صفات کو، جن کی شانوں کو، جن کے معجزات کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان پر حلال پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے بوجھ کو اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان توقوں کو جو جن کی قید و بند میں وہ پڑے ہیں، ان توقوں کو ان سے وہ اتار دیتے ہیں۔ اب یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اقدس کو بیان کرنے والی ہے کہ آپ امت سے اس بوجھ کو اتارنے والے ہیں جو امت کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جس پر عمل کرنا امت کے لیے مشکل ہے، جس پر عمل کرنے کے سبب امت پریشان ہو سکتی ہے۔ آپ ان چیزوں کو ان کے لیے آسانیاں دے کر تخفیف کرتے ہیں، قابل عمل بنا دیتے ہیں۔ دو تین چیزیں اشارہ طرز کر دیتا ہوں۔ پاک چیزیں حلال ہونی چاہیے تھی، مگر رسول کی شان ہے پاک تو ہے، مگر انہیں حلال مصطفیٰ نے کیا۔ یحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو بھی حلال مصطفیٰ کریم کرتے ہیں۔ ناپاک چیزیں ہیں، نجس ہیں، انہیں حرام ہی ہونا چاہیے تھا، مگر یہ منصب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک ہے مگر اسے حرام کرنا یہ رسول کی شان۔ اس کے بعد یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس رسول کی شان کیا ہے کہ یہ ان سے بارے گراں کو اتارتے ہیں، اور وہ توق جو ان کے گلوں میں ہیں، جو ان پر مسلط ہیں، یہ نبی ان سے ان کو بھی اتار دیتے ہیں، اور جو دین دیا اس کی نسبت فرما دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور اس میں بھی آپ احکامات شریعت کو لینے، احوال کے بدلنے سے آسانیاں ہیں۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بندہ تندرست و توانا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی،
لیٹ کر نماز پڑھ لے. بیمار ہو گیا, پانی سے وضو کرے گا, سردی شدید ہے, بیماری بڑھ جائے گی, پانی کو چھوڑ دو, مٹی سے تیمم کر لو, پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی مثال ہے. دین کے سارے احکامات, ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیاں دی اور قیامت تک کے لیے اسے قابل عمل بنا دیا. اس کے بعد احکامات شریعت, ان کی تبلیغ کی تکمیل. ارشاد فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, آپ وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں, وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ کے نبی نے پہنچا دیا اور گواہ ہے خطبہ حجۃ الوداع, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع میں ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام حق ہم تک پہنچا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تک پیغام پہنچ گیا, ان کے ذمے آگے لگا دیا بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا, اگرچہ ایک آیت ہی ہو, اگرچہ ایک آیت ہی ہو میری طرف سے پہنچا. اور امت اس فریضے کو ادا کرتی رہی ہے, ادا کر رہی ہے. آخری چیز تنفیذ احکام شریعت, احکام شریعت کا نافذ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا, اس لیے تو وہ اس دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دے, اگرچہ مشرکین کو برا لگے, اگرچہ مشرکین کو برا لگے. اب وہ منصب جو انبیاء کے پاس تھا وہ اللہ کے نبی کی امت میں علماء کو تفویض ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح, بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. اس زمانے میں انبیاء تشریف لاتے تھے, ایک نبی کا زمانہ ختم ہوتا, نیا نبی تشریف لے آتا, نیا رسول آ جاتا, اور آدم علیہ السلام سے لے کے رسول آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نظام چلتا تھا. آپ تشریف لے آئے, آپ نے اپنے تمام مقاصد کی تکمیل فرما دی, اپنے تمام مقاصد کی تکمیل فرما دی. آپ کے تمام مقاصد کا تکمیل پا جانا یہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ امت کے علماء وہ آتے رہیں گے, اور پھر ان امت کے علماء میں حق تعالیٰ تجدید دین کے لیے ہر صدی میں مجددین کو بیچتا رہے گا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بات کر رہا ہوں, ان اللہ عز و جل یبعث
لحاظ امت علی راس کل مئات سنۃ میں جو جدد رہا دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک شخص بیچتا رہے گا، اور یہ کام قیامت تک ہوتا ہے۔ ایک شخص بیچتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید اور اس کے حیا کا کام کرتا رہے گا۔ اور الحمدللہ تعالیٰ ہر سال، ہر 100 سال کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجددین آتے رہے، عصری تقاضوں کے مطابق دین حق، دین اسلام، اس کی تعلیمات کو پیش کرتے رہے، جو عصری مسائل ہوتے ان کا حل پیش کرتے رہے، اور دین کا یہ سلسلہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے، اور تا دام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے پھر اپنا اپنا نصیبہ کہ کون اپنے اپنے وقت کے مجدد کو پہچانے، اس کی پہچان حاصل کرے، اس کا ساتھ چلے، اس کا دست و بازو بنے، اور دین کی تجدید کے لیے، دین کے احکام کے لیے، دین کی اقدار کو سر بلند کرنے کے لیے اور دین کے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ پھر اپنا اپنا نصیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان عطا کرے، ہمیں معرفت عطا کرے، ہمیں یہ سوچ اور فہم دے کہ ہم اگر آج کے وقت میں کہیں تو کوئی بھی نشانیاں، کوئی بھی معیار دین حق نے جو دیے انہیں بنا لے اور پورے عالم اسلام پر نظر کر لے، پورے عالم اسلام پر نظر کر لے، دیکھے کس کس خطے میں کس کس نے کیا کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کر رہا ہے، جس کے کام میں نظر آئے کہ ہاں فلاں فلاں سے بہتر ہے، میں عرض کروں گا اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ معیار اپنے بنا لو، معیار اپنے بنا لو، پیرامیٹرز اپنے بنا لو، میزانیے اپنے بنا لو، اس میزانیے پہ سب کو توڑ لو، اس میزانیے پہ سب کو توڑ لو، اور پھر دیکھو کون ہے جو تجدید دین کا وہ فریضہ ادا کر رہا ہے، کون ہے جو عصر حاضر میں دین حق، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے 4 دانگے عالم میں کام کر رہا ہے، کون ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا بھر میں پیغام حق پہنچا رہا ہے، اور دین حق کے سچے سچے اور اہل وکیل کی طرح دین کے پرچم کو بلند کر رہا ہے۔ جو سمجھ آئے اس کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا دین محفوظ ہے۔ اور اگر مختلف طرح کے تعصبات، مختلف طرح کی تنگ نظریاں، مختلف طرح کی تنگ سوچیں انہوں نے ہماری سوچوں پر، ذہنوں پر، دلوں پر تالے لگائے رکھے تو شکوہ کسی سے نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، منصوصہ فی النار، جو جماعت سے جدا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، دین حق کی تعلیمات کو جاننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں وہ معرفت اور اقام دے کہ ہم اپنے اس دور میں اس شخص کو پہچان سکیں، وہ کوئی بھی ہو، میں نہیں کسی کا نام دے رہا، اپنا اپنا پیرامیٹر بنا لیجئے اور پہچان لیجئے، جو نظر آئے اس کے ساتھ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔